یہ بھی بتا دیں. نہیں، اس کی اہمیت تو ہے، اس کی کافی اہمیت ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے اس نے سارا اپنا نیریٹو بلڈ کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ بہت کرپشن ہو رہی ہے اور میں کرپشن کے خلاف جو ہے وہ یہ کروں گا اور سب کا احتساب کروں گا اور $200 بلین جو ہیں وہاں سے واپس آئیں گے اور اس کے بعد ان سے پیسے نکلواؤں گا اور کتنے $1 بلین جو ہیں وہ ہر مہینے جو ہیں یا $10 بلین منڈس اماؤنٹ. 200 بلین 200 بلین 100 بلین ڈالر جو ہے پاکستان سے ہر مہینے باہر جا رہے ہیں اور ان لوگوں کی کرپشن کی وجہ سے جا رہے ہیں، اس لیے ملک غریب ہے. تو وہ سارا جو نیریٹو تھا وہ بلڈ اسی پہ تھا کہ جس دن خان صاحب آئیں گے اس سے اگلے دن جو ہے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ رک جائیں گے اور ان کے جو ان لوگوں نے جو ہے لوٹ مار کی ہوئی ہے زرداری نے اور شریف خاندان نے، یہ سارے پیسے آ جائیں گے اور پاکستان کی جو ہے وہ بس لہریں بحریں ہو جائیں گی اور بس سب مسائل حل ہو جائیں گے. اب وہی بیسک جو ہے وہ 3 سال میں کچھ اس پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی اور اس کا جو مین جو پوائنٹ پرسن تھا وہی شہزاد اکبر تھا. تو جی. سب سے بڑا جو نیریٹو تھا وہ تو یہی تھا. تو وہ چلا گیا. اب کیوں گیا ہے؟ حالانکہ وہ کوئی الیکٹڈ ممبر بھی نہیں ہے، وہ یو کے کا جو ہے وہ رجسٹرڈ بیرسٹر ہے، وہاں سے وہ لایا گیا تھا اسی کام کے لیے. اس کا جانا اٹس کوائٹ امپورٹنٹ. اور ویسے بھی اب وہ جو ہے وہ تو سر جو ہے شہزاد اکبر سے حساب کون لے گا اگر وہ جائے گا؟ تو سر وہ اس سے کون لے گا جو پاکستانی غریب قوم کا ڈاکٹر صاحب اس نے اتنا پیسہ ضائع کر دیا براڈ کی شیٹ اور دوسرے بھائی کیسز کے اوپر. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو جو ہیں وہ ووٹنگ کا حق نہیں ملنا چاہیے، الیکشن کا حق نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، جو وفاداریاں آپ کی ایک دوسرے ملک سے ہیں تو پاکستان کے لیے آپ کیا کریں؟ جائیں، خدمت کرنی ہے ضرور جائیں، آپ وہاں ہسپتال بنائیں، آپ جو ہے کچھ چھوٹا موٹا جو بھی کام خدمت کرنا چاہیں گورنمنٹ میں رہ کے بھی کریں، لیکن جی الیکشن کے لیے اور ووٹنگ کے لیے میں اس کے خلاف ہوں. اسی لیے کہ پھر آپ جو ہے جس طرح آپ کے دکانداری بند ہوگی آپ بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے. تو اس لیے ان کا جو ہے وہ تو یہ جو ہے ان کا احتساب اب ہونا چاہیے. لیکن وہ مسئلہ وہی ہے کہ ان کو اب یہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کون پکڑے گا، کیسے لائیں گے ان کو. لیکن کم از کم ان کے خلاف جو ہے وہ اوپنلی آواز اٹھائی جانی چاہیے پاکستان کے میڈیا میں، پاکستان کی پالیٹکس میں، اور آپ جیسے لوگ جو اس کے خلاف کریں کہ جی اس کو پکڑو، اس کا احتساب کرو. اور اس نے جو سب سے بڑا جو اس نے جرم کیا ہے، باقی وکٹمائزیشن تو سب کو ہے، جو اس نے $400 ملین پلس جو ہیں جو برٹش کورٹ نے پاکستان کو واپس کیے تھے کہ یہ بحریہ ٹاؤن والوں کی منی لانڈرنگ کی والی رقم ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے کچھ عرصے بعد اس کا جو ویزا بھی کینسل کر دیا. وہ رقم لا کے انہوں نے سپریم کورٹ کے جو جرمانہ اس نے دینا تھا اس نے بحریہ ٹاؤن والوں نے اس کے اگینسٹ دے دیے. تو مطلب پاکستان کے جو ہے ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانی چاہیے تھی. حکومت پاکستان کو واپس کیے تھے، اس کو واپس کرنے کے بجائے انہوں نے واپس اسی کو واپس کر دیا ملک ریاض کو، جس نے منی لانڈرنگ کی تھی. تو ان کے خلاف کرائم تو بہت ہیں. اب وہ احتساب کیسے ہوگا، دیٹس اے بگ کوشچن. اور جو میاں صاحب کا جو مزاج ہے وہ پتہ ہی ہے، وہ ان چیزوں میں پڑتے نہیں ہیں. اگر وہ واپس آتے ہیں حکومت بنتی ہے، وی ڈونٹ نو کیا ہوگا. تو ان کا یہ مسلم لیگ والوں کا مزاج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے یار بس آگے آپ کا مقصد کہنے کا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب نون لیگ کی اگر حکومت دوبارہ موقع ملتا ہے تو ان لوگوں کا بھی حساب کتاب ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح انہوں نے 3.5 سال ان کے ساتھ کیا ہے، اور جو نہیں اس طرح قوم نہیں کا ہونا پیسہ. چاہیے. نہیں جی اس طرح جس طرح انہوں نے کیا اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے جو کیا ہے بہت زیادتی کی ہے، خلاف قانون کیا ہے، خلاف اخلاق کیا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو انہوں نے غلط کیا اس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات ہونی چاہیے. انہوں نے تو سیدھی وکٹمائزیشن الزام لگاؤ اور بندہ پکڑ کے بند کر دو، اور اس کو 2 مہینے 6 مہینے سال بند رکھے انہوں نے. اور ان کو جو ہے وہ اور میڈیا پہ کیمپین چلاؤ کہ ان کے پاس لوٹے ہوئے پیسے ہیں، انہوں نے $1000 لوٹے ہوئے ہیں، لاکھوں ڈالر لوٹے ہوئے ہیں، اور ان سے ہم آپ کو واپس لینے ہیں. تو وہ تو طریقہ غلط ہے. کسی قانون میں جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی قانون میں. جی وہ یو کے کا جو ہے وہ ہمارا کامن لا ہے جو ہم فالو کرتے ہیں، یا اسلامک لا ہے، جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح انہوں نے کیا اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. طریقے سے ہونا چاہیے. آپ ثبوت لائیں، کورٹ میں جائیں، اور ان کو جب ثابت ہو جائے تو اس کو بندے کو گرفتار کریں، سزا دلوائیں. سر اس کا نام ECL میں ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ ہاں وہ ڈالنا چاہیے.
जी बिल्कुल वोट डालना तो चाहिए। आपको क्या लगता है कि हुकूमत, ये इमरान खान साहब जो बड़े दावे करते हैं, कानून की बालादस्ती की बातें करते हैं, तो ये ऐसा करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उनको उनको तो सारा जो नैरेटिव खराब हो जाएगा। उनका तो बंदा, एक बंदा पकड़ा गया तो वो सारे उगल देंगे। क्योंकि अभी जो है ना, अगर एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि वो होगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग के मिजाज के ये खिलाफ है इस किस्म की चीजें करना। वो अपना आते हैं, ठीक है, मुस्लिम लीग का मिजाज क्या है जी? एक तरफ कोई करे तो कहते हैं दूसरी तरफ भी कर ले, ये मिजाज है। नहीं, उनका जो मिजाज है ना, वो देखो मियाँ साहब का मिजाज है ना, वो ठीक है, जी आके अपना जो है वो एस्टेब्लिश करो अपने आप को, अपने सेटअप में, और उसके बाद बस काम शुरू करो। बस सड़क बनानी है सड़क बनाओ, कारखाना लगाना कारखाना लगाओ, हम्म, और सी पैक बनाना सी पैक शुरू करो। बस काम शुरू भी इन टाइम पे, इन पे वक्त ज़ाया नहीं करना। उनका इस किस्म का है सोच। अब गलत है सही, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये तो ठीक है। आई एक इंतकाम के लिए थे, इंतकामी कार्रवाई उन्होंने की है, तो आई इसलिए थे। लेकिन मुस्लिम लीग का जो मिजाज है, मिजाज की बात कर रहा हूँ, अब वापस आएंगे तो रेनो क्या करेंगे वो। मिजाज उनका यही रहा है कि ठीक है यार, हुकूमत मिल गई है, अब काम करो, काम करके दिखाओ। और जी वही एज चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इन्होंने इन्होंने यही किया था। एज चीफ मिनिस्टर पंजाब भी, वो चाहे वो सड़कें बनानी थी, चाहे बाग लगाने थे, चाहे वो कुछ भी करना था, एज चीफ मिनिस्टर पंजाब भी इन्होंने अपना जो वोट बैंक बनाया है, वो परफॉर्मेंस से बनाया था। जी